السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرسٹ ایڈ کی غزل محمد خان مومن کی لکھی ہوئی، آج ہم اس کی تشریح سمجھیں گے۔ یہ محمد خان مومن کی دوسری غزل کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں اور ان کی شاعری کی خصوصیات دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں تشریح کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دلی میں پیدائش ہوئی ہے محمد خان مومن کی، اور خاص طور پر اس غزل کی تشریح میں ایک خصوصی پس منظر ہوگا اور ایک عمومی۔ یہ فضل حق خیر آبادی آرزو جو کہ مومن کے دوست ہیں، خصوصی پس منظر میں یہ ان کے ساتھ ایک رنجش پر ان کی لکھی ہوئی غزل ہے جس کا ہم تشریح میں حوالہ دیں گے خصوصی پس منظر کے طور پر۔ اور مومن کے دوست اور علمی مناظرے ان کے ساتھ، کیونکہ دوستوں میں آپس میں علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، سیاسی بھی ہوتی ہے، تو ایک بات پر ایک علمی مناظرہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ یہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مقلد تھے، وہ یہ محمد خان مومن ان کو اپنا مرشد مانتے تھے اور یہ ان کے مرید تھے۔ تو فضل حق خیر آبادی آرزو نے کوئی ایسی بات کر دی جو محمد خان مومن کو اچھی نہ لگی۔ حضرت شاہ اسماعیل کے بارے میں فضل حق خیر آبادی نے جب کوئی ایسی ناگوار بات کی تو پھر مومن جو ہے فضل حق خیر آبادی سے اپنے اس دوست سے ناراض ہو گئے۔ مومن کی شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ عقیدت و محبت، وہی بات جو میں نے بتا دی، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی عقیدت تھی، خاص عقیدت تھی، جس کی وجہ سے فضل حق خیر آبادی سے مومن ناراض ہو گئے۔ غالب کے ہم اثر شاعر ہیں، غالب کے زمانے کے شاعر ہیں مومن بھی۔ مالی استحکام، ویسے تو جتنے بھی شاعر آئے زیادہ تر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن ان سب شعراء میں جو سب سے اچھی پوزیشن تھی مالی لحاظ سے وہ مومن کی تھی۔ اور نجوم اور عمل یہ بھی جانتے تھے، علم نجوم بھی جانتے تھے۔ اس شاعر کی خاص ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ وفات اشعار میں بیان کر دی تھی، پہلے سے بتا دیا تھا اپنی جو ان کی وفات تھی اس کے بارے میں۔ عاشق مزاج تھے، اس کے علاوہ حکمت بھی جانتے تھے۔ تصوف، آخری عمر میں آپ نے زیادہ تر تصوف کے بارے میں جو ہے یہ اشعار لکھے، اور پھر شطرنج بھی کھیلتے تھے اور تاریخ گوئی بھی کرتے تھے۔ یہ ہم نے شاعر کا تعارف دیکھا۔ اب شاعری کی خاص خصوصیات دیکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ عشق کے روایتی کردار کو تو ہر شاعر بیان کرتا ہی ہے، لیکن ان کی شاعری کے اندر خاص شوخی و نظر پائی جاتی ہے۔ عیان گوئی کا استعمال کرتے ہیں۔ عیان گوئی کیا، جس میں شاعر کوئی ذو لفظ معنی کا استعمال کرتا ہے، جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ان کے پھر آگے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ ایک جیسے الفاظ کا استعمال کر دینا، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے سہل ممتنع کا بھی خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ شعر جو میں نے سنایا کہ کسی چھوٹی بہر میں کوئی بڑی بات کہہ دینا۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہے گا کہ ایسا شعر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود نہیں کہہ پاتا۔ تو یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ معاملہ بندی ہے، معاملہ بندی کیا ہے، محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، ان کی شاعری میں معاملہ بندی پائی جاتی ہے۔ نشاط پسندی ہے، ثناء لفظی کا بڑے محل استعمال کرتے ہیں، ثناء لفظی کا بھی خاص طور پر استعمال ہے۔ محبوب کی بے رخی کا ان کی شاعری میں ذکر ہے، اور عاشق کا تڑپنا یہ خاص طور پر آج کی غزل میں ہم سمجھیں گے۔ غزل کا عمومی پس منظر اور خصوصی پس منظر ابھی ہم شاعری میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو بتا دیا کہ روایتی غزل کے مطابق بھی اس کی تشریح ہوگی، اور خاص طور پر ان کے دوست کے حوالے سے بھی خصوصی پس منظر میں بھی اس کی تشریح کی جائے گی۔ شاعر کا نام محمد خان مومن، اس کا ایک نمبر ہوگا، اور 3 اشعار آپ کے ایک ہی غزل سے آئیں گے، تو اس لیے آپ نے شاعر کا نام ضرور لکھنا ہے۔ پہلا شعر دیکھیں۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ٹھانی تھی، پختہ ارادہ کیا تھا،
ناچار ہونا مجبور ہونا، ناچار جی سے دل سے مجبور ہو جانا۔ میں نے محبوب سے ترک تعلق کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور عملی طور پر ایسا نہ کر سکا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کی تشریح دونوں طرح سے کریں گے۔ روایتی غزل میں جو محبوب ہے وہ لاپرواہ ہے، بے رخی کرنے والا ہے، اپنے عاشق پہ ظلم و ستم کرنے والا ہے، اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ تو اس طرح وہ عاشق جو ہے بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے، اس کے بار بار کی بے رخی کو دیکھ کر، اس کی وہ ظلم و ستم دیکھ کر، لوگوں کے تانے اور محبوب کے تانے سن سن کر، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے رحم والی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا کرتا ہے کہ اس سے ترک تعلق کا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا، کیونکہ جو برسوں کی رفاقت ہوتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ ہم نے ترک تعلق کا پکا ارادہ تو کر لیا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہ برسوں کی رفاقت بلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک روایتی غزل کی تشریح اس حوالے سے ہوگی، لیکن جب ہم خصوصی پس منظر میں تشریح کریں گے پھر دوسرا مفہوم آپ اس طرح بھی بتائیں گے کہ فضل حق خیر آبادی جو کہ محمد کے دوست تھے، انہوں نے جب ان کے ساتھ ایک بات پر رنجش ہوئی، ناراضگی ہو گئی، تو پھر کیا کہا کہ اب میں ان کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ ان دونوں میں آپس میں ایک طرح کا جھگڑا ہو گیا تھا، ترک تعلق ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں دوستوں نے صلح بھی کروا دی، غلط فہمی دور بھی کر دی۔ تو اس طرح پھر بعد میں یہ محمد خان محمد نے غزل لکھ کر اپنے اس دوست کو بھیجی تھی، اور پھر بتایا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، اپنی کہی ہوئی بات پر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ جو برسوں کی رفاقت ہوتی ہے اس کو بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور میں نے پھر اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ جو ترک تعلق کی بات کی تھی اس کو بلا کر ساری رنجشیں ختم کر کے اس کے ساتھ دوبارہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اگر دل سے کوئی بات مانی جائے تو اس کی قبولیت بھی ہوتی ہے اس دعا کی، لیکن جو دل سے ہی نہ ہو، جب چاہتا ہی نہیں تھا عاشق کہ میرا دوست جو ہے مجھ سے جدا ہو جائے، ترک تعلق ہو جائے، تو اس دعا میں بھی اثر نہیں تھا، تو پھر یہ دعا کیسے قبول ہو جاتی؟ کیونکہ یہ وقتی طور پر غصے میں آ کر ایسا کہا ہوگا اس کے دوست نے، اس عاشق نے، لیکن دل سے وہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے دعا قبول نہ ہوئی۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ جس کو بھی آپ بلانے کی کوشش کریں گے، جس کو آپ نے بہت زیادہ یاد کیا ہو، وقت گزارا ہو، اسے چاہتے ہیں، تو بلانے کی کوشش کے باوجود وہ آپ کو اور زیادہ یاد آ جائے گا۔ کیونکہ یہ پہلا شعر ہے، اس لیے ہم اس کو مطلع کہیں گے، اور شاعر نے ترک تعلق کے معاملے میں اپنی بے بسی کا مضمون باندھا اس کے اندر کہ وہ ہر جائے دل میں سمایا ہے، وہ ہر جائے دل میں سمایا ہے اپنے، بلانا بھی چاہا مگر یاد آیا۔ تو امید ہے آپ کو پہلے شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کے دوسرے شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ تو اس کا مختصر مفہوم دیکھیں، جب میں کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو پریشانی میں اپنی بد نصیبی پہ رونے لگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر شاعر کو یا عاشق کو کوئی حسد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس کو وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ گزرا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے، وہ لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان لمحات کو یاد کر کے اپنی بد نصیبی پہ روتا ہے کہ ہم میں بھی کبھی جو ہے اچھا تعلق تھا۔ وہ اسی شاعر کا ہی شعر ہے کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کہ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اس لیے کہ اس کو بلانا آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو پھر جب وہ جدا ہو جاتا ہے اس کا دوست، تو پھر اس کو اپنی بد نصیبی پہ رونا آتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی ایک تو کلاسیکی روایتی شاعری کے حوالے سے تشریح کی جائے گی کہ جب بھی کسی کو مسکراتے ہوئے عاشق دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ لمحات میسر کیوں نہیں آتے، ہمیں محبوب کا وصال میسر کیوں نہیں آتا، جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح یہ جو بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں جو دوست، تو اسی طرح میرا دوست بھی میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیوں نہیں کرتا اور میرے ساتھ جو ہے ہنسی خوشی وقت کیوں نہیں گزارتا۔ تو اس پر پھر شاعر جو ہے وہ اپنی بد نصیبی کا رونے لگتا ہے۔ حوالے کا شعر جو لکھنے ہیں آپ نے، گلے ملتے ہیں جب دنیا میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہی بات کہ کسی کے ملنے سے شاعر کو اس سے کوئی تکلیف والی بات تو نہیں ہے، کہ حسد تو نہیں ہے، لیکن اسے وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے، تو پھر اس کے جو وہ زخم ہے وہ پھر سے تازے ہو جاتے ہیں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ اب کیونکہ فضل حق خیر آبادی مومن کے دوست تھے، تو وہ جب اس سے ناراض ہو گئے، جدا ہو گئے، قطع تعلق کر لیا، تو پھر اس کے بعد جب بھی وہ دوستوں کو آپس میں خوش گپیاں کرتے دیکھتے تو ان کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا، اور پھر اس سے اس کو جو ہے بہت زیادہ رنجش ہوتی، اور اپنی بد نصیبی پہ بھی رونا آتا، اور اپنے اس دوست پہ بھی حیرت ہوتی کہ برسوں کی رفاقت پہ اس نے بھی مجھے اس طرح چھوڑ دیا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاعر جو ہے زمانے کو یاد کر کے پھر جو ہے آپ دیدہ ہو جاتا ہے۔ تو جو کیفیت انسان کے باطن کی ہوتی ہے، بیرونی مناظر بھی اسی کیفیت کے ہی موافق اثر کرتے ہیں۔ پھر اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، تو کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے، تو شاعر نے کہا نا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ جب انسان اندر سے غمگین ہوگا تو پھر کوئی بھی محفل، کوئی بھی رونق اس کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن جب انسان کی باطنی خوشی ہوتی ہے، اندر سے کوئی سکون ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ویرانے اور جنگل میں بھی جو ہے اپنی اس کیفیت کو بدل لیتا ہے، اس میں بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو خوشی کا جو تعلق ہے انسان کی اپنی اندرونی کیفیت سے، قلبی کیفیت سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ محبوب پاس نہیں، تو اس لیے اب شاعر جو ہے وہ پریشان ہے، تو جدا ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ امید ہے آپ کو دوسرے شعر کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ شعر سمجھتے ہیں۔ ہم سے نہ بولو تم، اس سے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم، اے محبوب تم ہی بتاؤ ہم سے نہ بولو کہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں نے یہ جو ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تم ہی بتاؤ کہ الفاظ، یہ ایک لہجے کی کیفیت ہے۔ اب جو ہے محبوب اس سے پوچھ رہا ہے، عاشق محبوب سے پوچھ رہا ہے، یہ جو تم نے لہجہ اختیار کیا ہے، یہ جو تم نے اس طرح کی بات کی ہے، ہم سے نہ بولو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم مجھ سے جو ہے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ غصے میں آ کر کوئی بھی بات کر جاتا ہے، تو وہ اس کو ایک طرح کا شاعر جو ہے، عاشق جو ہے، اصلاح بھی کر رہا ہے،
کہ دیکھو تم اس بات پہ پھر سے غور کرو، یہ جو تم نے بات کی ہے کہ ہم سے نہ بولو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک طرح سے معاملہ بندی کا شعر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ معاملہ بندی میں عاشق جو ہے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو یہ شعر بھی معاملہ بندی کا ہی ہے۔ شاعر نے محبوب کی بے رفی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پھر شاعر ہے اپنی ان وفاداریوں کا صلہ بھی ہے، وہ بھی محبوب کو یاد کراتا ہے کہ ہم نے جو اتنی پرانی رفاقت تھی، کیا وہ اتنے برسوں کی رفاقت کو یوں ہی ایک لمحے میں تم ختم کر دو گے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ تم ذرا اپنے لہجے پر، اپنی اس تلخی پر، اپنے ان الفاظ پر غور کرو کہ یہ جو تم نے کہا ہم سے نہ بولو، اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اس برسوں کی رفاقت کو، اس دوستی کو، اس رشتے کو ختم کر دو گے؟ تو شاعر جو ہے وہ اپنی وفاداریوں کا صلہ جو ہے محبوب کو یاد دلا رہا ہے کہ میری وفاداریوں کا یہی صلہ ہے کہ تم جو ہے آپ بالکل رنگ بدلنے لگ گئے ہو اور اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو، تو ذرا تم غور تو کرو۔ دوسرا مفہوم آپ اس طرح بنا لیں گے کہ محبوب کے انداز تخاطب پر تنقید کی ہے شاعر نے، کہ ذرا تم اپنے اس لہجے پر غور تو کرو کہ یہ محبوب کا جو متکبرانہ اور غرور والا لہجہ ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستی میں، محبت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو تم ذرا اپنے الفاظ پر پھر سے غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پھر میری وفاؤں کو یاد کر کے پھر تمہیں پچھتاوا ہو۔ تو یہ بات ہے اس کے اندر۔ تو وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس طرح پھر شاعر نے اس کو یہ توجہ دلانے کی کوشش کیا کہ اپنے الفاظ سے پھر سے غور کر لو۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس سے بات کرنے کے لیے اور اس کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے راضی ہیں، لیکن وہ بھی ہم سے اب اتنا زیادہ بیزار ہو گیا ہمارا محبوب کہ اب ہم سے بات کرنا ہی دوبارہ نہیں کرتا۔ ہم نیکسٹ شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیرے مدعی سے ہم، بیزار ہونا زندگی سے تنگ آ جانا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ یا دیکھنے والا، اور مدعی دعویٰ کرنے والا، اس سے مراد رقیب بھی ہے۔ مفہوم دیکھیں، اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا تو رقیب کی شکایتوں پر اس سے گواہ طلب کرتا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ شاعری کے اندر جو ہے یہ جو رقیب کا تصور ہے، یہ کیا ہے کہ یہ محبوب کو بدگمان کرتا ہے، عاشق اور محبوب کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اور یہ ان کے درمیان جو ہے غلط فہمی بڑھا کر خود بھی کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رقیب نہیں چاہتا کہ عاشق کو اس کا محبوب مل جائے، تو اس لیے وہ بھڑکاتا ہے، بدگمان کرتا ہے محبوب کو، وہ طرح طرح کی باتیں بنا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے محبوب کو جو ہے بدگمان کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ محبوب جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر عاشق کو تانے دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس سے شکایتیں کرتا ہے۔ تو جب یہ بات عاشق تک پہنچتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو رقیب کا کیا ہوا ہے، یہ تو اس نے سازش کی ہے، میرے خلاف جھوٹی باتیں بنا کر جو ہے بدگمان کیا ہے۔ تو پھر وہ عاشق کہتا ہے کہ اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا، تنگ نہ آیا ہوا ہوتا، تو رقیب کی شکایتوں پر اس سے گواہ طلب کرتا، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتا تو اس طرح وہ جھوٹا تصور ہو جاتا اور میری وفا جو ہے محبوب پر ثابت ہو جاتی۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ محبوب کے دیے ہوئے ان دکھوں کے، ان رنجشوں کی وجہ سے اور اس کی بے وفائی کی وجہ سے اور ان دکھوں کی وجہ سے
اب اتنا زیادہ بیزار ہو چکا ہے زندگی سے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا، محبوب کو جو ہے اپنی مفاد دلانے کی بھی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ جو ہے زندگی سے اکتا گیا ہے، بالکل اس کا جو دل جو ہے وہ اکتا گیا ہے، اب وہ شاید زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، تو اس کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اب رقیب کو بھی جو ہے محبوب کو یہ بتانے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ رقیب جو ہے جھوٹا ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، جب محبوب نے ہی اس پر اعتبار نہیں کیا تو پھر کسی اور کا گلہ شکوہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ تھا کہ محبوب جو ہے عاشق پر اعتبار کر لیتا۔ تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا، خاص طور پر اس غزل میں عمومی پس منظر اور خصوصی پس منظر آپ دیکھیں گے۔ عمومی پس منظر تو وہی تھا جو میں نے بتا دیا، ایک روایتی غزل میں ایک محبوب اور عاشق کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں کہ رنجش ہوتی رہتی ہے، محبوب بھی شکوے کرتا ہے اور عاشق کو بھی ہوتے ہیں شکوے، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا کہ جب فضل الحق خیر آبادی اور مومن کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی رنجش ہو گئی، تو پھر کچھ ایسے لوگوں نے بھی بات کو بڑھا دیا اور ایسی باتیں جا کر فضل الحق خیر آبادی تک پہنچائی ہوں گی جو کہ اس طرح نہیں کی مومن نے، تو اس طرح ان کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ پیغام بھی دیا اپنے دوست کو کہ اگر میں چاہتا تو پھر میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ رقیب سے گواہ طلب کرتا کہ بتاؤ یہ بات میں نے کب کی ہے، کس کے سامنے کی ہے، تو وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا اور اس طرح تمہیں بھی میری دوستی کا اعتبار آ جاتا کہ میں نے تمہارے بارے میں بھی کوئی ایسی بڑھا چڑھا کر بات نہیں کی تھی، اس طرح رقیب نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ تو اس طرح اس کی تشریح پھر خصوصی پس منظر میں آپ اس غزل کے حوالے سے کریں گے۔ وہ جو روٹیں یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹ جانا چاہیے۔ پھر جب محبوب پاس نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ زندگی سے انسان جو ہے کنارہ اختیار کر لے، تو اس لیے محبوب کے بغیر جو ہے زندگی کا تصور ہی عاشق نہیں کر سکتا۔ زمانے کچھ تجھے آئے نہ آئے مگر بدنام کرنا آ گیا، تو یہ لوگوں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے، اور یہ جھوٹی افواہیں پھیلانا، عاشق کو بدنام کرنا، کسی سچے عاشق کو بدنام کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ دستور ہے، یہ شیوہ ہے زمانے کا۔ تو شاعر کو بھی اس بات کا گلہ ہے کہ اور کچھ آیا یا نہیں آیا زمانے کو صلح کرانے کا کام نہ صحیح، لیکن لوگوں کو بدنام کرنے کا کام کو اچھی طرح سے آتا ہے۔ امید ہے آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی 3 اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔